السلام علیکم ناظرین کرام، اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا علی حبک الایمان۔ رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ علی کی محبت ایمان ہے، اور جس کے دل میں علی کی محبت ہو، جس کے دل میں اہل بیت معصومین علیہ السلام کی محبت ہو، تو وہ مومن ہے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ یہ محبت اہل بیت یہ اتنی بڑی دولت ہے، اتنی بڑی نعمت ہے کہ وہ انسان سرفراز ہے کہ جس کے اندر اہل بیت کی محبت ہے۔ لہٰذا یہ معلوم نہیں کہ انسان کی عاقبت کب جو ہے خراب ہو جائے، لہٰذا ہر وقت جو ہے دعا کرنی چاہیے، ثبت قلبی، کہ تاکہ اس کا ایمان، اس کا دل جو ہے ثابت قدم رہے۔ تو یہ ایمان ایسی چیز ہے کہ آپ دیکھیں کہ یہ ایمان جو ہے گھٹتا اور بڑھتا رہتا ہے، اور معلوم یہ ہوا کہ صبح کے وقت ایمان کچھ ہے، شام کے وقت جو ہے ایمان گھٹ گیا، یا شام کے وقت بڑھ گیا تو صبح کے وقت جو ہے ایمان گھٹ گیا۔ تو اب آپ دیکھیں کہ یہی چیز ہے کہ جیسا کہ آپ دیکھیں قرآن میں ملتا ہے کہ فرعون نے جادوگروں کو بلایا، 70 جادوگر تھے، اور اس لیے بلایا کہ جناب موسیٰ جو ہے وہ ذلیل ہو جائے، رسوا ہو جائے۔ یہاں تک کہ وہ جو ہے جادوگر تھے، یہی کام ہی کرتے تھے، سحر کرتے تھے۔ اور جب وہ آئے اور جناب موسیٰ کے عصا نے جو ہے ان کے اژدھا جو ہے تمام ان کے سانپوں کو نگل لیا۔ جب جادوگروں نے یہ دیکھا تو فوراً جو ہے ایمان لائے، کہا کہ ہم جو ہے ایمان لاتے ہیں، رب ہارون موسیٰ اور ہارون موسیٰ کے رب پہ ایمان لاتے ہیں۔ تو جب فرعون کو معلوم ہوا تو فرعون تو اسی لیے کیا تھا تاکہ یہ جو ہے ان کی عظمت ظاہر نہ ہو، بزرگی ظاہر نہ ہو، لیکن اس کی وجہ سے جناب موسیٰ کی عظمت اور بزرگی ظاہر ہو گئی، وہ جو ہے ذلیل اور رسوا ہو گیا نا۔ تو اس نے جو ہے دھمکی بھی دیا کہ ہم جو ہے کھجور کے درخت پہ تمہیں سولی پہ چڑھا دیں گے، لیکن یہ جو ہے ایمان لا چکے۔ انہوں نے یہ کہا کہ بہرحال پروردگار کی بارگاہ میں تو جانا ہی ہے، مرنا بھی ہے، اور جو ہے ہمیں اس سے خوف نہیں ہے۔ اور اس نے جو وعدہ بھی کیا تھا کہ ہم جو ہے منصب دیں گے، عہدہ دیں گے، تو کہا کہ ہمیں بھی اس چیز کی ضرورت نہیں ہے، نہ ہم موت سے خوف زدہ ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جب انسان جو ہے یقین کے ساتھ ایمان لاتا ہے تو پھر وہ جو ہے خوف زدہ نہیں رہتا، خوف نہیں کھاتا، اس کے اندر جو ہے طمع اور لالچ نہیں ہوتی، وہ موت سے گھبراتا نہیں ہے، بلکہ جو ہے وہ موت کو پسند کرتا ہے، اسے سعادت سمجھتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اگر جو ہے انسان کے اندر اس طریقے سے ایمان اور یقین پیدا ہو جائے، جیسا کہ ملتا ہے تاریخ میں کہ ایک شخص تھا، وہ علیہ السلام کے زمانے میں ایک شخص تھا، اور اس کا نام جو ہے فضالہ بن امیر تھا۔ یہ ظاہراً جو اس نے کلمہ پڑھ لیا۔ تو ایک روز رسول اسلام مکے میں تھے تو یہ شخص بھی آیا۔ جب یہ شخص آیا تو رسول اسلام نے دیکھا، سوال کیا کیسے آئے؟ تو اس نے کہا کہ بس یوں ہی ہم جو ہے آ گئے ہیں۔ اب اس کے بعد رسول اسلام نے کہا کہ دیکھو جو بھی قتل کا اگر ارادہ رکھتا ہو تو پھر وہ جو ہے وحشی ہے، جانور ہے۔ اس طریقے سے جب رسول اکرم نے فرمایا تو وہ جو ہے اسی ارادے سے آیا تھا کہ اسی بہانے جو ہے ہم رسول اسلام کو قتل کر دیں۔ تو اب جو ہے وہ تھر تھر کانپنے لگا کہ جو یہ ارادہ رکھتا ہے وہ وحشی ہے، وہ جہنم میں جائے گا۔ اب جب کانپنے لگا تھر تھر، رسول اسلام نے اس کے سینے پہ ہاتھ رکھ دیا۔ جب اس کے سینے پہ ہاتھ رکھا تب اس کے بعد جو ہے اسے تھوڑا اطمینان ہوا، اور پھر اس کے بعد جو ہے اس نے دوبارہ کلمہ پڑھا۔ ظاہر سی بات ہو، اس سے پہلے جو ہے ظاہراً جو ہے وہ کلمہ پڑھ لیا تھا، اب کلمہ پڑھا۔ اب اس کے بعد یہ جب گزر رہا تھا تو بدبخت تھا، جب گزر رہا تھا تو ایک
فاحشہ عورت تھی کہ جس کی وجہ سے تعلقات اس کے ہموار ہو گئے، دوستی ہو گئی تھی، ادھر سے وہ آ رہی تھی، ادھر سے یہ جا رہا تھا، لیکن یہ جو ہے سر نیچے کیے ہوئے جا رہا تھا۔ وہ دیکھی تو فوراً سوال کیا کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم جو ہے بات نہیں کر رہے ہو، ہماری طرف دیکھ نہیں رہے ہو۔ تب اس نے یہ کہا کہ ہم جو ہے رسول اسلام پہ ایمان لائے ہیں، اور جو سچے طریقے سے اگر رسول اسلام کا اتباع کرتا ہے تو پھر جو ہے ان تمام چیزوں سے دور رہتا ہے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ واقعاً جو ہے اگر انسان جو ہے قلب یقین کے ساتھ اگر جو ہے اس کا ایمان ہے، یقین ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ پھر جو ہے دیگر معصیت سے، گناہوں سے محفوظ رہتا ہے نا۔ ایسا نہیں ہے کہ مثلا صرف زبانی کہہ دیا لا الہ الا اللہ اور اس کے بعد جو ہے گناہ کر رہا ہے، نہیں، اس کے اندر جو ہے اگر یقین پیدا ہو جائے تو پھر جو ہے تمام معصیت اور گناہوں سے محفوظ رہتا ہے۔ جیسا کہ تاریخ میں ملتا ہے کہ ایک بدو عرب رسول اسلام کی خدمت میں حاضر ہوا ہے، اور حاضر ہونے کے بعد جو ہے اس نے کہا کہ ہم جو ہے اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں۔ رسول اسلام نے کہا ٹھیک ہے، ایک شخص سے کہہ دیا کہ اسے جو ہے یاد کرا دو، سورہ زلزلہ یاد کرا دو، آخر میں فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ اب جب اس نے یاد کر لیا تو اب اس کے بعد اس نے کہا کہ ہاں اسلام کی فضیلت اور ہاں اسلام میں رسوائی، یعنی ذرہ برابر نیکی کرے گا وہ بھی دیکھے گا، برائی کرے گا تو وہ بھی دیکھے گا، کہا کیا رسوائی ہے اور کیا جو ہے فضیلت ہے اسلام میں۔ تو رسول اسلام نے یہ فرمایا کہ یہ یقیناً جو ہے اس کے دل میں یہ یقین پیدا ہو گیا ہے اور ایمان کی اس منزل پہ ہے۔ تو عزیزان محترم، اگر یقین پیدا ہو جائے تو انسان جو ہے اپنی آنکھوں سے جنت اور جہنم کو دیکھ سکتا ہے، لیکن ان آنکھوں سے نہیں، ظاہری آنکھوں سے نہیں۔ جیسا کہ تاریخ ملتا ہے کہ جب رسول اسلام جو ہے واعظ کر رہے تھے، نماز پڑھانے کے بعد واعظ کر رہے تھے اور دیکھا کہ تمام نوجوان موجود ہے، تو کیا دیکھا، ایک نوجوان ہے جو غنودگی کے عالم میں ہے، سر جو ہے نیچے ہے۔ تو رسول اسلام نے سوال کیا اس سے کہ کیا وجہ ہے، کس طریقے سے تم نے صبح کیا؟ اس نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، ہم نے یقین کے ساتھ صبح کیا۔ تو بات تو جو ہے نا بہت بڑی کی یقین کے ساتھ، کہا یقین کے ساتھ تم نے صبح کیا؟ تو دلیل کہا کہ اے اللہ کے رسول، ہم جو ہے اس یقین کے ساتھ ہم نے صبح کی کہ ہم اپنی آنکھوں سے جنت اور جہنم کو دیکھ رہے ہیں، اور رات عبادت میں گزارتے ہیں اور دن میں روزہ رکھتے ہیں، اور اے اللہ کے رسول اگر آپ کہیے تو ہم بتا دیں کہ آپ کے ارد گرد جو بیٹھے ہوئے ہیں اس میں سے کون جنت میں جائے گا، کون جہنم جائے گا۔ فوراً رسول اسلام نے اس کے منہ پہ ہاتھ رکھ دیا، کہا کہ خاموش ہو جاؤ، یعنی یہ جو ہے یقین کے اس منزل پہ ہے۔ تو ناظرین اکرام، معلوم یہ ہوا کہ اگر جو ہے انسان یقین کے اس منزل پہ ہو، یعنی ایسا تو ہے کہ انسان کے اندر جو ہے یقین ہے، مثلا جو آپ دیکھیں کہ انسان کو تو یہ یقین ہے کہ موت آئے گی، اللہ نے رزق کا بھی وعدہ کیا ہے کہ ما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقھا، کہ رزق جو ہے جتنے بھی زمین پہ جاندار رزق ہم پہنچائیں گے نہ، تو موت کا یقین ہے، لیکن جو ہے رزق کے بارے میں یقین نہیں ہے۔ موت جو ہے ایک بار آئے گی، لیکن رزق جو ہے ہر روز صبح اور شام جو ہے وہ تلاش کرتی ہے۔ تو اب یقین اگر جو ہے اس پہ وہم ہو جائے، غالب آ جائے وہم، گمان، مثلا جو آپ دیکھیں کہ اگر کوئی شخص مر جائے، آپ کہہ دیجئے کہ کسی انسان سے، ہے نا، بعض انسان ایسے ملیں گے، کہہ دیجئے کہ یہ مردہ ہے، یہ کمرے میں ہے، رات بھر تم اس کے ساتھ رہو، ہے نا، تو انسان جو ہے خوفزدہ ہوگا، ہے نا، بعض انسان خوفزدہ ہوگا، لیکن یہی انسان جو ہے زندہ کے ساتھ رہنے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ لیکن اگر مردہ ہے نا تو کہہ دیے ساتھ میں رہے تو نہیں رہ سکتا۔ حالانکہ انسان کو جو ہے اس کو خوف اس وقت تھا کہ جب زندہ تھا، نا، زندہ تھا تو اس کے لیے خطرہ تھا، مرنے کے بعد تو اب خطرہ نہیں ہے، لیکن جو ہے اب اسے یقین صادق نہیں ہے، اس کے یقین پہ وہم غالب آ چکا ہے۔ لہٰذا جو ہے اگر
انسان کے اندر، اس کے قلب میں اگر ایمان اور یقین پیدا ہو جائے تو پھر آپ دیکھیں کہ انسان جو ہے کس منزل پہ ہوتا ہے۔ لہٰذا جو ہے سب سے بڑی دولت یہی ہے، اور انسان کو یہ معلوم نہیں، روایات میں بھی ہے، معصومین علیہ السلام نے فرمایا کہ معلوم نہیں ہے کہ صبح کے وقت ہے نا کہ ایک دور ایسا بھی آئے گا کہ معلوم نہیں، کہ معلوم ہوا کہ انسان جو ہے صبح کو اٹھا تو مومن تھا، اور شام کے وقت جو ہے ایمان ختم ہو گیا، معلوم ہوا رات میں سویا تو مسلمان تھا، صبح اٹھا تو پھر وہ کافر ہو گیا۔ لہٰذا جو ہے سب سے اہم چیز کہ انسان کے دل میں یقین پیدا ہو جائے، معرفت پروردگار اہل بیت معصومین علیہ السلام۔ اگر جو ہے انسان کے دل میں ایمان اور یقین ہے تو وہ انسان سعادت مند ہے، اور وہ انسان جو ہے سرفراز ہے۔ سلمکم اللہ، اللہ حفظک انشاءاللہ۔